کا انتخاب کر لو۔ اللہ تعالی نے کائنات شروع فرمائی ہے اتوار سے، مکمل فرمائی ہے جمعے کو، اور خالی کا دن، ہفتے کا دن سنیچر یہ خالی رہا، اس لیے پشت وغیرہ میں اس کا نام بھی خالی ہے، تو خالی ہو رہا۔ یہود سست قوم تھی، انہوں نے کہا خالی ہی ٹھیک ہے، ہم بھی خالی خالی گھر لیٹے رہیں گے۔ عیسائی ذرا بعد میں آئے، انہوں نے چستی دکھائی، اتوار لیا۔ جب مسلمانوں کا نمبر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا گیا، آپ نے باری تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ نے کہا میرا پسندیدہ دن جمعہ ہے، جمعہ۔ یہ ایک تقریر ہے، اس تقریر میں یہ بھی سن لو کہ آپ جب سبق شروع کر رہے تھے تو وہ دن بڑا تھا یا جس دن سبق مکمل ہوگا، تحصیل تمام ہوتی، طلباء کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جمعے کا دن جامع الاشتات ہے، جامع المتفرقات ہے، جامع الخیر والحسنات ہے، اس لیے جمعے کا ثانی دن پورے ہفتے میں نہیں۔ یہ ایک تقریر ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہر امت کا جب تک عدل پر اور توحید پر قائم تھی، ان کے ہاں جمعے کا دن مذہبی دن تھا۔ جب اختلاف کرتے تھے، نبی کی نافرمانی بڑھ جاتی تھی تو جمعہ چین جاتا تھا، کوئی سنیچر لے لیتا تھا اور کسی کو اتوار پکڑوایا جاتا تھا۔ امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب نے ایک اور تقریر کی ہے، وہ کہتے ہیں سبت خالی یعنی خیر و برکت کا جامع دن، یہ جمعے کا ایک نام ہے، اور احد انفرادی دن، تنہا، یہ بھی جمعے کا نام ہے۔ غلط فہمی سے انہوں نے سنیچر اتوار سمجھا۔ شرح بخاری میں حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ آسمانی کتب کے تتبع سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی جمعے کے مبارک نام تھے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں اور دن لے لیے۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک فاشی اور ظالم وزیر اعظم نے جمعے کا دن قتل کر کے مسلمانوں پر اتوار مسلط کیا، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے۔ جمعے کی اتنی بد دعائیں ان کو لگ رہی ہے، اور وہ وزیر اعظم جس نے جمعہ مقرر کیا، آج اس پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ان میں یہ غیرت اور سلیقہ نہیں ہے کہ اپنے بڑے کی روح کو صحیح ایصال ثواب کر کے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمعے کا سرکاری تعطیل بحال کر دیں۔ اس دن سے آج تک ملک پر گوناگوں تکالیف و عذاب آ رہے ہیں، لیکن عقل والا دانشمند کہاں ہے جو ان تمام مقامات پر تدارک کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے تباہیاں مچ رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ شاہ عبد القادر موضح میں لکھتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں پر ایک امتحان آیا۔ یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے، ان کو کہا گیا ہفتے کے 6 دن جو چاہو شکار کرو، ہفتے کے دن تمہارا مذہبی دن ہے، اس میں شکار مت کرو، عبادت کرو۔ مذہبی دن کا یہ مطلب نہیں کہ دکانوں میں بیٹھے رہو، کارخانے کھولو اور کہتے جی کاروبار سے منع تو نہیں کیا، تجھے عقل ہی نہیں ہے۔ کاروبار جب کرو گے تو جمعہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ کاروبار لانڈی میں بھی ہے تو وہاں جمعہ پڑھیں، حق زیادہ محلے کی مسجد کا ہے یا نہیں؟ پھر عید کے دن کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ وہ بھی تو کاروبار کا دن ہو سکتا ہے۔ اس جمعے کو عید کہا گیا ہے، عید المساکین، عید الاسبوع، اس لیے جمعے سے پہلے ہر طرح کا کاروبار کم سے کم بند سے بند، جتنا جلد ہو سکے یہ آواز لگانا چاہیے اہل دیوبند۔ وہ بھی خاموش ہو گئے، تھک گئے۔ توبہ توبہ،
چنانچہ انہوں نے پہلے تو اس پر عمل شروع کر لیا اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ دن جب گزر گئے قرآن کریم میں ہے چونکہ امتحان شدید تھا تو استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، جب سنیچر کا دن ہو جاتا مچھلیاں ایسی ایسی گھوم رہی تھی، ایسی ایسی، اور کنارے پر بنگالی بیٹھا ہوا ہے، برداشت کر لے گا، رسی سے باندھو تب بھی چھلانگ مارے گا۔ قدرت دیکھو کہ بنگال میں مچھلی کی افزائش پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ یہاں کا ایک متخصص فاضل ہے مفتی عبداللہ، اس کا وہاں ایک ادارہ ہے، وہاں جانا ہوا، انہوں نے کہا 6 مہینے تک ہم نے اس کو اجارے پر دیا تھا، 7 لاکھ روپے ہمیں دے کے وہ فارغ کر کے چلے گئے، اب اس میں جو مچھلیاں ہیں تالاب کا مدرسے میں وہ ہماری ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جب 6 مہینے تک وہ لے گئے تو میں کیا چھوڑا ہوگا۔ منصور بھائی اس کے کنارے پر وضو کرنے بیٹھ گئے، ایک مچھلی نے جو ان کے اوپر حملہ کیا، آپ غور کریں کہ جو مچھلی اتنی مست ہو تو منصور بھائی نے بہادری یہ کی کہ اسے پکڑ لیا اور باہر پھینکا، 9.5 کلو کے قریب مچھلی، اسی کو انہوں نے سینک کر بھون کر چائے کے ناشتے کے ساتھ لگایا، خدا کی قسم دنیا بھر کے 700 روپے کلو پاپلیٹ بھی کھایا، لیکن میں نے آج تک ایسی شیرین لذیذ پر شوقت و لذت مچھلی نہیں دیکھی۔ حالانکہ مچھلی میں میری طبیعت ایسی نازک ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مچھلی یا کیڑا پکایا ہے، مچھلی پہلے جانو پھر پکاؤ۔ یا رب تیرا شکر۔ سنیچر کے دن مچھلیاں نظر آتی تھی ایسی ویسی، اور یہ تو مچھلیوں کے عادی تھے، وہی لو، پھر گھبرا گئے بہت زیادہ، تو انہوں نے دریا کے کنارے پر ہدیاں بنائی، حوض بنائے، سنیچر کے دن اس میں بھانکا دیتے تھے اور پیچھے سے بند کر کے اتوار کی صبح کو آنکھوں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ تو اتوار کا شکار ہے، سنیچر کا تو نہیں ہے۔ جب وہ ایسا کرنے لگے تو 4 گروہ ہو گئے، ایک علماء جو اخیر تک لگے رہے، ایک تبلیغی جماعت جنہوں نے تقریر کی لیکن جب کسی نے نہیں مانا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، 2 حقیقت یہ ہے کہ نجات دونوں کی ہو گئی، تیسرا مرتکب بدفعل، اور چوتھا اول سے اخیر تک نہ منع کرنے والے، عذاب الہی ان آخری دونوں پر آیا ہے، یاد رکھیں۔ ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ لما سکتوا سکت اللہ عن ذکر، جو وہ خاموش رہے ان کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا، لیکن دوسرے روایات سے واضح ہے کہ وہ معذب ہو گئے۔ عذاب یہ آیا کہ انہوں نے چال لڑی تھی، اور چال لڑنے والا بندر ہوتا ہے، بڑا زبردست چال باز ہے، اور ٹوپی والے غریب نے خوبصورت ٹوپیاں بیچ رہا تھا، رکھ لی، پیشاب کے لیے بیٹھ گیا، قریبی درختوں میں سارے بندر اتر آئے، ہر ایک نے ایک ٹوپی سر پہ رکھی چلے گئے۔ اب جب وہ واپس آیا دیکھا تو ایک بندر کے کندھے پر وہ کپڑا بھی ہے، اس کو بھی گھسیٹ رہا ہے، رونے لگا، میری سب ٹوپیاں درختوں میں پہنچ